تو یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کو اونٹوں کو اس قدر لاد دو جتنا کہ یہ لے جا سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح اپنے عزیز بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیں، مگر انتہائی اضطراب اور بے قراری کے باوجود ان کے لیے ایسا کرنا ناممکن تھا، اس لیے کہ حکومت مصر کے قانون میں کسی غیر مصری کو بغیر کسی معقول وجہ کے روک لینا سخت ممنوع تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کسی طرح نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت لوگوں پر یا ان کے بھائیوں پر اصل حقیقت منکشف ہو، اسی وجہ سے آپ خاموش رہے، اور جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو کسی کو اطلاع کیے بغیر نشانی کے طور پر اپنا چاندی کا پیالہ بنیامین کے کجاوا میں رکھ دیا۔ کنعان کے اس قافلے نے ابھی تھوڑی ہی مسافت طے کی ہوگی کہ یوسف علیہ السلام کے کارندوں نے شاہی برتنوں کی دیکھ بھال کی تو اس میں پیالہ ندارت پایا۔ سمجھے کہ شاہی محل میں کنعانیوں کے سوا دوسرا کوئی نہیں آیا، اس لیے انہوں نے یہ چوری کی ہے۔ فوراً دوڑے اور چلائے کہ اے قافلے والو، ٹھہرو، تم چور ہو۔ برادران یوسف علیہ السلام کارندوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، ہم کو خواہ مخواہ کیوں الزام لگاتے ہو؟ آخر معلوم تو ہو کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے۔ کارندے نے کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ یعنی پیالہ گم ہو گیا ہے، اور ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کے کہا، جو شخص اس چوری کا پتہ لگا دے گا اس کو ایک اونٹ غلہ انعام میں ملے گا، اور میں اس بات کا ضامن ہوں۔ برادران یوسف نے کہا، خدا علیم ہے کہ ہم مصر میں فساد اور شرارت کی غرض سے نہیں آئے، اور تم جانتے ہو کہ ہم اس سے پہلے بھی غلہ لینے آ چکے ہیں، ہم میں چوری کی قطعاً عادت نہیں ہے۔ تو کارندوں نے کہا، اچھا، جس کے پاس سے یہ چوری نکلی اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ خود اپنی سزا متعین کرے، یعنی وہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے جرم کی پاداش میں پکڑا جائے، اور ہم اپنے کارندوں نے یہ جواب سنا تو پہلے دوسرے کرنے بھائیوں والوں کو بوروں کی یہی تلاشی سزا لی، دیتے ہیں۔ اور جب ان میں پیالہ نہ نکلا تو آخر میں بنیامین کے خورجی کی تلاشی لی تو اس میں پیالہ موجود تھا۔ انہوں نے وہ پیالہ نکال لیا اور قافلے کو واپس لوٹا کر عزیز مصر یوسف علیہ السلام کی خدمت میں معاملے کو پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے معاملے کی نوعیت کو سنا تو دل میں بے حد مسرور ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی کارسازی پر شکر ادا کیا کہ جس بات کے لیے میں بے قرار تھا کہ کسی طرح بنیامین میرے پاس رک جائے اور وہ میرے ہاتھوں کسی طرح نہ بن پڑی، اس کو قادر مطلق نے اس حکمت کے ساتھ پورا کر دیا۔ برادران یوسف نے جب یہ دیکھا تو ان کی حاسدانہ رگ بھڑک اٹھی، اور انہوں نے یہ جھوٹ بولنے کی جرات کی کہ اگر بنیامین نے یہ چوری کی ہے تو تعجب کا مقام نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھ کر بھی میرے منہ پر ہی کہ جھوٹ بول رہے ہیں، ضبط سے کام لیا اور راز فاش نہ کیا، اور دل میں کہنے لگے، تمہارے لیے سب سے بری جگہ ہے کہ تم ایسا جھوٹا الزام لگا رہے ہو، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو خوب جاننے والا ہے۔ برادران یوسف نے جب یہ رنگ دیکھا تو بہت گھبرائے اور باپ کا عہد و پیمان یاد آ گیا، اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح بنیامین کو حاصل کریں
ہم تو پہلے ہی قول ہار چکے، صرف ایک ہی پہلو باقی تھا کہ التجائیں اور خوشامدانہ عرض و معروض کر کے عزیز مصر کو بنیامین کی واپسی کی ترغیب دلائیں۔ کہنے لگے، عزیز مصر، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، اس کو اس کے پہلے بھائی کا بھی بے حد غم ہے، اور اس لیے اس کا عاشق و متوالا ہے، اس پر رحم کیجیے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو سزا کے لیے روک لیجیے۔ آپ ہم پر مہربان رہے ہیں، اور ان لوگوں میں سے جو احسان کرنے والے ہیں۔ عزیز مصر یوسف علیہ السلام نے کہا، پناہ باخدا یہ کیسا ممکن ہے، ہم اگر ایسا کریں تو ظالم ہوں گے۔ جب اس جانب سے مایوس ہو گئے تو اب الگ ہو کر بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے بڑے نے کہا، بھائی تم کو معلوم ہے کہ والد نے بنیامین کے متعلق کس قدر سخت اور پختہ عہد و پیمان ہم سے لیا ہے، اور اس سے پہلے تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کر چکے ہو وہ بھی سامنے ہے۔ اس لیے میں تو اب اس جگہ سے اس وقت تک ہلنے والا نہیں ہوں، یا والد مجھ کو کنعان آنے کی اجازت دے یا خدا میرے لیے کوئی دوسرا فیصلہ کر دے۔ جاؤ، تم سب ان کے پاس جاؤ اور عرض کرو کہ تمہارے بیٹے بنیامین نے چوری کی، اور جو بات ہمارے جاننے میں آئی وہی سچ ہے، آپ کے سامنے کہہ دی ہم نے۔ ہم کو کچھ غیب کا تو علم تو نہیں کہ ہم پہلے سے جان لیتے کہ اس سے ایسی حرکت سرزد ہونے والی ہے، اور یہ بھی کہ آپ مصر کے لوگوں سے اس کی تصدیق کر لیں، نیز اس قافلے سے بھی کہ جس کے ساتھ ہم مصر آئے ہیں، ہم اس معاملے سے بالکل سچے ہیں۔ اس مشورے کے مطابق وہ کنعان واپس آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کم و کاست سارا واقعہ کہہ سنایا۔ قرآن عزیز نے یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کی اس گفتگو کو اس سلسلہ میں انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کی اس طرح نقل کیا کہ پس باپ کے پاس جا کر کہنا، اے باپ، تیرے بیٹے نے چوری کر لی۔ اور اس سے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے معاملے میں ان کی صداقت کا تجربہ کر چکے تھے، اس لیے فرمایا، نہیں، تمہارے جی نے ایک بات بنا لی ہے، واقعہ یوں نہیں ہے، بنیامین اور چوری یہ نہیں ہو سکتا، خیر اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں، ایسا صبر کہ بہتر سے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے کیا بعید ہے کہ وہ ایک دن ہم کو ان گم شدگان کو پھر جمع کر دے اور ایک ساتھ ان دونوں کو مجھ سے ملا دے، بلا شبہ وہ دانا حکمت والا ہے۔ ان کی جانب سے جب یہ بات کر لی تو ان کی طرف سے رخ پھیر لیا اور فرمانے لگے، آہ فراق یوسف کی غم انگیزی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں شدت غم میں روتے روتے سفید پڑ گئی اور سینہ غم کی سوزش سے جل رہا تھا، مگر صبر کے ساتھ اللہ پر تکیہ کیے بیٹھے تھے۔ بیٹے یہ حال دیکھ کر کہنے لگے، باخدا تم ہمیشہ اسی طرح یوسف کی یاد میں گھلتے رہو گے یا اسی غم میں جان دے دو گے۔ حضرت یعقوب نے یہ سن کر فرمایا، میں کچھ تمہارا تو شکوہ نہیں کرتا اور نہ تم کو ستاتا ہوں۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، دیکھو ایک مرتبہ پھر مصر جاؤ
اور یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی تلاش و جستجو کرو، اور خدا کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہو، اس لیے کہ خدا کی رحمت سے نا امیدی کافروں کا شیوا ہے۔ غرض برادران یوسف علیہ السلام نے کچھ تو باپ کے اصرار پر اور کچھ اس لیے کہ واقعی قحط کی شدت انتہائی درجہ پر پہنچی ہوئی تھی اور غلہ کا آس پاس نام و نشان تک نہ تھا، تیسری بار پھر مصر کا ارادہ کیا، اور جب دربار شاہی میں پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو قحط نے پریشانی میں ڈال دیا ہے، اور اس مرتبہ ہم پونجی بھی بہت تھوڑی لائے ہیں، یہ حاضر ہے